السلام علیکم سیکنڈ ایئر. یہ آپ کی سیکنڈ ایئر کی بک کا ٹائٹل پیج ہے. یہ وہی فرنٹ کور پیج ہے جو میں نے آپ کو کل سینڈ بھی کیا تھا کہ آپ لوگ یہ بک بائی کریں گے. پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی یہ بک ہے اور اسی کا سیم ایڈیشن فرسٹ ایئر میں آپ پڑھ رہے تھے اور اب آپ نے یہ سیکنڈ ایئر والا لینا ہے. اس کا جب آپ انڈیکس پیج کھولیں گے تو یہ آپ کے 6 چیپٹرز ہیں اس کتاب کے، اور اس کا جو فرسٹ چیپٹر ہے وہ ہے تحریک پاکستان. یہ چیپٹر ہے جو ہم نے انشاءاللہ آج سٹارٹ کرنا ہے. تحریک پاکستان بیسیکلی اس کے اندر ہم وہ ساری تحریکیں، موومنٹس اور وہ کوششیں پڑھیں گے، وہ سٹرگلز پڑھیں گے جو مسلمانان ہند برصغیر کے مسلمانوں نے کی، جس کی وجہ سے جس کا اینڈ رزلٹ ہمیں پاکستان کی صورت میں ملا. ٹھیک ہے، یہ اس کا جو فرسٹ چیپٹر ہے پیج نمبر 1 پہ ہے. تحریک پاکستان یعنی پاکستان موومنٹ. تحریک بیسیکلی محرک، حرکت سے نکلا ہے لفظ، یعنی کوششیں، سٹرگلز، موومنٹ، حرکتیں جو جن کا ایک اینڈ رزلٹ ہمیں پاکستان کی صورت میں آیا، وہ ہم اس چیپٹر کے اندر کور کریں گے. تحریک پاکستان بیسیکلی جو چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے وہ یہاں سے ہے پیج نمبر 1 سے. مملکت خداداد پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آئی. 20ویں صدی میں بہت سی قوموں کو آزادی نصیب ہوئی اور کئی آزاد اور خود مختار مملکتیں دنیا کے نقشے پر ابھری. پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے. یعنی آپ سب کو پتہ ہے جیسے کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا تھا، اور 19 سینچری میں وہ قومیں دنیا میں جو مختلف ممالک کے زیر تسلط تھی، جیسے اس ٹائم کی جو سپر پاورز تھیں، برطانیہ، فرانس، اٹلی، جرمنی، جو 17-18 سینچری میں بہت زیادہ پاور میں تھیں، انہوں نے بہت ساری اور قوموں کو ان کی سیاسی حالات سے، ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو اپنا غلام بنا لیا. اور ان قوموں کے اندر 19 سینچری، 18 سینچری کے اینڈ سے اور 19 سینچری کے سٹارٹ سے یہ شعور پیدا ہوا کہ ہمیں بھی آزاد ہونا چاہیے اور غلامی سے آزادی حاصل کرنی چاہیے. تو انہوں نے تحریکیں چلائیں، اور دنیا کے نقشے پر اگر ہم دیکھیں تو اسی زمانے میں ایران آزاد ہوا، چائنا کے اندر کمیونسٹ انقلاب آیا، اسی طرح پاکستان آزاد ہوا، بھارت آزاد ہوا، آئرلینڈ ہے، انڈونیشیا ہے، بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں افریقہ کے، ایشیا کے، جنہوں نے آزادی حاصل کی، جو کسی نہ کسی ملک کے زیر تسلط تھے یا ان کی کالونی تھے، اور پاکستان بھی ان میں سے ایک تھا. لیکن پاکستان کی بنیاد بالکل منفرد اور جدا گانہ تھی. یعنی آزادی تو ان ساری قوموں نے حاصل کی، جو آپ کو 19 سینچری میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری قومیں آزاد ہوئیں، لیکن پاکستان کی بنیاد ان ساری قوموں سے، ان سارے ممالک سے الگ تھی. ایک تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک لحاظ سے، اس لحاظ سے بھی الگ تھی کہ یہ ساری مملکتیں صرف آزاد ہوئی تھیں، انہوں نے بیرونی تسلط سے، سامراجیت سے، یا سامراجی نظام کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جن قوموں نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا، اس سے انہوں نے آزادی حاصل کی. لیکن صرف پاکستان ایسی مملکت تھی جنہوں نے آزادی بھی حاصل کی اور ساتھ ہی اپنے علاقے کو تقسیم بھی کروایا. ٹھیک ہے، بیشتر ممالک نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پر تخلیق ہوئے. یعنی یہ ممالک کیوں الگ ہوئے؟ بیسکلی ریزن تو یہ تھی کہ یہ ممالک کسی نہ کسی بیرونی تسلط کے انڈر تھے، اور وہ غلامی سے آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے، اور وہ خود کو الگ نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پر ایک الگ قوم کے طور پر چاہتے تھے کہ ان کو پہچانا جائے. لیکن پاکستان ایک واحد ملک تھا جو ایک مضبوط نظریے کے سبب وجود میں آیا. ان لائنوں کا مطلب یہ ہے کہ بیسکلی یہ جب علاقے آزاد ہوئے تو ان کے اندر ایک نسل کے رہنے والے لوگ تھے، ایک زبان بولنے والے لوگ تھے، اور وہ اپنے علاقے کو بیرونی تسلط سے آزاد کروانا چاہتے تھے. ان کا علاقہ ایک تھا، مشترکہ علاقے میں رکھتے تھے، جو آپ نے جیسے فرسٹ ایئر میں قومیت کے عناصر پڑھے تھے. تو بیسکلی یہ ساری جو تھیں یہ قومیں تھیں جن کے پاس ایک علاقہ تھا، ایک زبان تھی، ایک نسل تھی، اور وہ اپنے وہاں سے جو ان کے بیرونی افراد تھے، بیرونی جو تسلط تھا ان کے اوپر قائم تھا، اس سے انہوں نے آزادی حاصل کی. لیکن صرف پاکستان ایک ایسا ملک تھا جو نہ تو نسل کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، نہ زبان کی بنیاد پر، اور نہ ہی علاقے کی بنیاد پر، بلکہ پاکستان اس لحاظ سے الگ تھا کہ ایک مضبوط نظریے کے وجہ سے بھی وجود میں آیا. یعنی 19 سینچری میں دنیا میں بہت سی قومیں آزاد ہوئیں،
اور پاکستان ان میں سے ایک تھا، لیکن پاکستان اس لحاظ سے الگ تھا کہ پاکستان ایک خاص نظریے کی وجہ سے وجود میں آیا۔ اور پاکستان اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی افراد تھے یا اس وقت ہندوستان میں رہنے والے مسلمان جو تھے، ان کی نسل اور بہت سارے ہندوؤں کی نسل ایک تھی، کیونکہ مقامی بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اس زمانے میں، نہیں تو 14 سینچری میں، 15 سینچری، 16 17 سینچری میں۔ اسی طرح زبان بہت سے علاقے تھے جن علاقوں میں مسلمان ہندو اکٹھے رہتے تھے، وہ ایک ہی زبان زیادہ تر بولتے تھے، اس علاقے کی علاقائی زبان بولتے تھے، اور اسی طرح ایک علاقے میں مسلمان اور ہندو 1000 سال سے اکٹھے رہ رہے تھے۔ تو ان کے الگ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ایک نظریہ تھا، اور مشترکہ نسل ہونے کی وجہ باوجود، زبان اور علاقہ بھی مشترکہ ہونے کے باوجود، جو سب کانٹیننٹ کے مسلمان تھے انہوں نے پاکستان حاصل کیا، کیونکہ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کو پاس ایک مضبوط نظریہ تھا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ نظریہ کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کے قیام کے واضح شعور اور پاکستان کے استحکام کے پختہ عزم کے لیے اس نظریے کا فہم ضروری ہے۔ یعنی اس چیپٹر میں تحریک پاکستان میں آپ کو نظریہ پاکستان یا نظریہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے، اس لیے تاکہ ہمیں یہ واضح ہو سکے کہ پاکستان کیوں قائم ہوا۔ ہمارے مائنڈ میں بھی یہ آ سکتا ہے کہ دنیا میں بہت سے علاقے آزاد ہوئے، جو اتنے بڑے بڑے ملک تھے وہ اکٹھے ایک ملک کی صورت میں آزاد ہوئے، جیسے چائنا بہت بڑا ملک ہے، امریکہ ہے، رشیا ہے، تو کیا پاکستان سب کانٹیننٹ برِ صغیر اکٹھا سے متحدہ صورت میں آزاد نہیں ہو سکتا تھا؟ تو کیوں آزاد نہیں ہو سکتا تھا؟ کہ ہمارے پاس ایک ایسا نظریہ تھا کہ ہمیں آزادی بھی چاہیے تھی اور علیحدگی چاہیے تھی ہندوؤں سے، اور وہ نظریہ اس لیے اس کو جاننا ضروری ہے۔ واضح شعور کا مطلب اس کو پہچاننا ضروری ہے کہ ہم پھر پاکستان کو مضبوط بنا سکتے ہیں، اور ایک ہمارے اندر ایک پختہ عزم یعنی مضبوط ارادہ، ایک ڈٹرمنیشن آ سکتی ہے کہ ہمارا ملک ایک خاص نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، تو اس کے استحکام کے لیے، اس کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس نظریے کو سمجھ سکیں۔ انگریزی میں نظریے کے لیے آئیڈیالوجی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ڈاکٹر جارج براس کی آئیڈیالوجی کی تعریف آپ کی بک میں دی ہے: عام زندگی کا ضابطہ یا کوئی پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسفہ پر استوار ہو آئیڈیالوجی کہلاتا ہے۔ یعنی ہماری زندگی کے اندر ضابطہ یعنی قوانین، ضابطہ قانون کو کہتے ہیں۔ کوئی بھی قانون کا مطلب صرف وہ قانون نہیں جو ہم ٹریفک رولز یا ملک میں ویسے عام قوانین دیکھتے ہیں۔ قانون کا مطلب ہوگا اصول و ضوابط جو ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہیں، جس میں ہماری کوئی سوچ یا کوئی فکر، کوئی خاص فلسفی جس کے اندر ایڈ ہوتی ہے، اس کو ہم آئیڈیالوجی یا نظریہ کہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اپنی زندگی کو کسی خاص اصولوں پر گزارتے ہیں اور ان اصولوں کو ہم کسی نظریے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو اس کو ہم آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ جیسے ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اسی طرح ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم باقی احکام میں جو شریعت ہے ان کو مانتے ہیں، ان کو فالو کرنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا ایک ضابطہ، ایک قانون ہے جس کو ہم فالو کریں۔ اور ہم کیوں اس کو فالو کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ایک خاص فکر، ہماری ایک خاص سوچ، ایک فلسفی ہے، اور وہ فلسفی کیا ہے؟ ہمارا دین، ہمارا مذہب۔ تو جب بھی ہماری زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی کام ہیں، ان کو ہم کسی خاص فلسفی کے اوپر رکھتے ہیں تو اس کو ہم پھر آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ اور آئیڈیالوجی کی تعریف اس میں ورلڈ انسائکلوپیڈیا کی بھی دی ہوئی ہے کہ نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے۔ سیاسی کا مطلب ملک کے سیاسی جتنے بھی اصول ہوں گے وہ، اور تمدنی مطلب وہاں پہ کلچرل، وہاں کے شہری اصول، جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ یعنی کوئی قوم جن سیاسی اصولوں پر بنتی ہے، جن شہری اصولوں پر بنتی ہے، وہ اس کی بنیادیں بناتے ہیں، اور یہ کسی قوم یا ثقافت کے فطری نشو و نما کے عمل میں مدغم بھی ہو سکتی ہے۔ فطری نشو و نما کا مطلب ہوگا نیچرلی جو قومیں قدرتی طور پر گروتھ کرتی ہیں، یعنی آہستہ آہستہ ترقی کی طرف آگے بڑھنا۔ مدغم یعنی اس کے اندر مرج ہو سکتی ہیں، اس کے اندر مکس ہو سکتی ہیں۔ یہ جو ڈیفینیشن مشکل سی لکھی ہوئی ہے ورلڈ انسائکلوپیڈیا کی، اس کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی نظریات ہیں اور سیاسی اصول ہیں، سیاسی اصول کون سے ہو سکتے ہیں؟ کسی بھی ملک کے، جیسے ہمارا 2 قومی نظریہ ہے جس کو آپ آگے پڑھیں گے، اسی طرح جو کسی کوئی کمیونسٹ کنٹری جیسے چائنا ہے، ان کے کمیونسٹ اصول ہیں،
تو کسی قوم کے تہذیبی یا سیاسی جو اس کی بنیادیں ہیں وہ کسی نہ کسی سیاسی اصول کے اوپر استوار ہوتی ہیں، اور یہ اس قوم کے جو قوم نیچرلی گرو کر رہی ہوتی ہے اس کے اندر یہ مل کر چلتی ہیں، یعنی کہ وہ سیاسی اصول اس قوم کے اندر مکس ہو جاتے ہیں، رچ بس جاتے ہیں۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فکر و فلسفہ پر رکھی گئی ہو، یعنی نظریہ بیسیکلی کوئی فکر، کوئی سوچ، کوئی تھاٹ ہوتی ہے، اور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ضابطہ یا پروگرام ہے، کوڈز ہیں، کنڈکٹ ہے، کوڈ آف کنڈکٹ آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ رولز اینڈ ریگولیشن کہہ سکتے ہیں، قوانین کہہ سکتے ہیں، اور ہم نظریہ یعنی ایسے قوانین کو کہتے ہیں جن کی بیسکس کسی نہ کسی فلسفے پر ہوتی ہیں، اور یہ انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلا سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی منصوبہ بنایا گیا ہو۔ اس کو بھی آپ آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں جیسے ہمارے ہندوؤں کے ساتھ سیاسی مسائل کیا تھے کہ ہم ان سے مسلمان ہندوؤں کے کی 1/4 تھے، ٹھیک ہے، سب کانٹیننٹ میں رہتے ہوئے ہندو ان سے 4 گنا زیادہ تھے۔ اسی طرح سیاسی لحاظ سے مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن یا ان کی نمائندگی پاسبل نہیں تھی کیونکہ ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ معاشرتی ہمارے مسائل تھے کہ ہندو معاشرتی مسلمانوں کو وہ مقام دینے کے لیے تیار نہیں تھے، وہاں پہ کاسٹ سسٹم تھا، اور ہمارے اور ان کے تہذیبی مسائل تھے، یعنی ہمارے اور ان کے ایک کلچرل، ایک تاریخی ڈفرینس بھی تھا، ان کے ہیروز اور ہمارے ہیروز میں بہت فرق تھا۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ میں صرف آپ کو سب کانٹیننٹ کی مثال سے سمجھا رہی ہوں کہ انسانی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں وہ اس کے سیاسی پہلو ہو سکتے ہیں، جو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں سے ہمارا ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان سیاسی اختلاف کیا تھا، اسی طرح معاشرتی اور تہذیبی۔ تو ان کے مسائل کے حل کے لیے جو بھی منصوبہ بتایا گیا ہوگا اس کو ہم ضابطہ کہیں گے، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس کو نظریہ کہہ سکتے ہیں۔ کوئی ضابطے، اصول و ضوابط جو کسی سیاسی مسئلے کے حل کے لیے، معاشرتی یا تہذیبی مسئلے کے حل کے لیے بنائے جائیں گے ان کو ہم نظریہ کہیں گے۔ تو یہ تھی نظریے کی ڈیفینیشن جو کہ جارج راس کے الفاظ میں بھی ہے، ورلڈ انسائکلوپیڈیا کے الفاظ میں بھی ہے، اور آپ کو ایز اٹ از یاد کرنی پڑیں گی جیسے کہ اس کے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی اس پیراگراف کو اچھی طرح پڑھیے گا، آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔